اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہم سورہ بقرہ کی ہم نے آیت نمبر 71 کی تھی۔ سوری تھوڑا میرا گلا خراب ہے، تو اللہ کرے کہ آپ لوگوں کو میری بات صحیح سمجھ آ جائے انشاءاللہ۔ تو دیکھیں اللہ نے جو یہاں پر فرمایا کہ گائے کو ذبح کرنا تھا، اللہ نے ایک سمپل ان کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، اور یہ گائے کیوں ذبح کرنی تھی یہ اللہ بعد میں بتائیں گے۔ ہم نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ ایک انسان قتل ہو گیا تھا اور اس کے بارے میں جھگڑ رہے تھے، اللہ کو وہ سچ سامنے لانا تھا کہ کس نے اس کو قتل کیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا، آگے آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ تو اس پر جو ہے وہ انہوں نے اتنے سارے سوالات کیے اللہ سے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ بس تم کر لو، فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، تم کر لو جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے نہیں مانی وہ بات، اور وہ سوال پہ سوال کرتے گئے کہ کیسی ہو گائے، کس کلر کی ہو گائے، کیا ہو گائے میں، یعنی وہ کنفیوژن کا شکار رہے اور وہ تنگ کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی گائے ہو کہ جس میں ایک دھبا بھی نہ ہو، مسلمتن یعنی بہت ہی پیور اور فریش گائے ہو۔ ٹھیک ہے، تو اس پر جو بات آئی اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے ذبح کیا، حالانکہ وہ لگتے نہیں تھے کہ وہ ایسے کام کریں گے، یعنی کریں گے اللہ کے حکم پر عمل، وہ لگتا نہیں تھا۔ یعنی جس طریقے سے وہ ڈھیٹ پنا کر رہے تھے اور جس طریقے سے وہ اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مان کر ڈیلے کرتے جا رہے تھے اور ایکسٹرا کے سوالات کر رہے تھے بے وقوفوں والے، تو لگ نہیں رہا تھا کہ وہ کریں گے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے وہ کر لیا۔ ٹھیک ہے، اور اللہ فرماتے ہیں آج جو ہماری آیت سٹارٹ ہوتی ہے، آیت نمبر 72، وہ اس قتل تم، اور جب کہا تم نے نفسن، جب قتل کیا تم نے، جب قتل کیا تم نے نفسن ایک جان کو، فدارعتم، بس تم بحث کر رہے تھے، تم لڑ رہے تھے تم، فیہا اس معاملے میں، یعنی ایک جان ایک انسان کو قتل کیا تھا اور یہ آپس میں بحث کر رہے تھے کہ کس نے اس کا قتل کیا۔ تو ظاہری بات ہے کوئی بھی سچ نہیں بول رہا تھا کہ کس نے اس کا قتل کیا۔ تو اللہ نے یہ جو بقرہ کو یہاں پر ذبح کرنے کا حکم دیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کو معجزہ دکھانا تھا۔ اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آگے کیسے معجزہ دکھایا کہ واللہ مخرجن، اور اللہ وہ ظاہر کریں گے ما کنتم تکتمون، جو وہ تم چھپاتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے جو ایک جان کو قتل کیا تھا اور یہ بتا نہیں رہے تھے کہ کس نے قتل کیا، آپس میں لڑ رہے تھے، ٹھیک ہے، اور اس بات کو باہر نہیں آنے دے رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا اللہ ظاہر کریں گے جو تم چھپاتے ہو۔ اور دیکھیں اللہ نے آگے کیسے معجزاتی طور پر اس کو ظاہر کیا کہ اللہ فرماتے ہیں فقلنا، بس کہاں ہم نے، اضربوہ مارو تم اس کا، ببعضہا بعض اس کا بعض پر، یعنی اس کا گائے کا بعض حصہ انسان پر مارو، جو اس کی لاش تھی اس پر مارو۔ ٹھیک ہے، یہ ہم کو کیسے پتہ چلا، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہم ظاہر کر کر رہیں گے۔ تو اللہ نے یہاں پر بتایا کہ مارو اس کا بعض پر، یعنی اس کا بعض حصہ۔ ٹھیک ہے، گائے بھی ذبح ہو چکی تھی، انسان کو بھی مار دیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ بعض اس کا بعض پر مارو، اور کذالک اسی طرح یحیی اللہ الموتیٰ، وہ زندہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مردے کو۔ تو جب انہوں نے گائے کا وہ مارا تو obviously وہ مردہ جو ہے وہ زندہ کروایا اللہ نے، یہ معجزہ دکھایا، اس نے اٹھ کر اپنے قتل کرنے والے کا نام لیا۔ آپ کو یہ قصہ دوسری جگہوں پر بھی ملے گا۔ تو اب دیکھو اس نے اپنا قتل کرنے والے کا نام لیا، اور اللہ نے اتنا بڑا معجزہ یہاں پر ان کو دکھایا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح وہ زندہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مردہ کو، یعنی اللہ کن فیکون سے زندہ کرتے ہیں۔ اللہ ایک حکم دیں تو سب کو زندہ ہونا پڑے گا، یعنی کوئی بھی یہاں پر اپنا من مانی کر کے
سویا پڑا نہیں رہ سکتا. اللہ اسی طرح زندہ کرتے ہیں مردہ کو. جو مر جاتا ہے اللہ چاہیں تو اس کو اس طرح کبھی بھی زندہ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ جیسے آخرت میں زندہ کریں گے. ایک تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا عقیدہ دیا کہ جو آخرت کو نہیں مان رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وہ عقیدہ ہم کو ایکسپلین کیا کہ آخرت اتنی پکی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ مردہ جو ہے وہ مردہ ہی رہتا ہے، اور اللہ کے پاس جا کے جو دن ہوگا تب وہ زندہ ہوگا. لیکن اللہ چاہیں تو کسی کو کسی بھی طرح سے زندہ کر سکتے ہیں. اب دیکھو اس میں اللہ تعالیٰ کی شان بھی بڑی بتائی گئی ہے. ٹھیک ہے کہ نمبر 1 کیا بتائی گئی کہ جو تم چھپاتے ہو تو اللہ تو ظاہر کرنے والے ہیں. اور دوسرا بتایا کہ اسی طرح مردے کو اللہ تعالیٰ زندہ کرتے ہیں. یوریکم، اور وہ دکھاتے ہیں تم کو آیات ہی، اس کی آیتیں، لعلکم تعقلون، شاید کہ تم بچ جاؤ، تم بچنا چاہو، تم بچنے والے کام کرو. یہ سب آئے گا اس میں، کیونکہ کوئی بھی آگ میں نہیں جانا چاہتا اور کوئی بھی اپنے آپ کو جلانا نہیں چاہتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ بھی ایکسپلین کرتے ہیں کہ کیسے تم بچو گے. یعنی یہاں پر بتا رہے ہیں کہ اللہ نشانیاں اس لیے دکھاتے ہیں. کیا نشانی دکھائی اللہ تعالیٰ نے؟ کہ مردے کو زندہ کر کے پھر اس نے بتایا کہ کس نے قتل کیا اور کیسے اللہ مردے کو زندہ کریں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایکسپلین کیا کہ اللہ کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے. جیسے عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تھے تو وہ اللہ کا حکم گیا تھا، بی بی مریم کے حکم سے ہوا تھا وہ بچہ حضرت عیسیٰ. ٹھیک ہے، جب بھی اللہ تعالیٰ کوئی آؤٹ آف دا وے جا کر کسی کے لیے کچھ بھی کرتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ تو آؤٹ آف دا وے جا کے ہی ہم سب کے لیے کرتے ہیں نا، لیکن آؤٹ آف دا وے جا کے کسی کو کوئی نشانی دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو یہ میری عظمت ہے اور یہ میری شان ہے. یہ ان کو ایک معجزے دیے جا رہے تھے. تو جب بھی کسی قوم کو کوئی معجزے ملتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ ایک آؤٹ آف دا وے جا کے ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ میری عظمت ہے، یہ میری شان ہے، اور میرے پاس یہ پاور ہے، اور میں سپریم اتھارٹی ہوں. سمجھ آئی؟ اور وہ بھی اس لیے بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتے ہیں. تو اللہ پوری چاہت سے ان کو دین کی طرف لانا چاہتے ہیں. جیسے فرعون کے پاس بھی موسیٰ کو جب اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو اللہ نے کہا، فرمایا کہ ان سے آپ نرمی سے بات کرنا. تو اللہ وہ اللہ ہیں، وہ پالنے والے، وہ خالق ہیں جو اپنے بندوں سے بہت پیار کرتے ہیں. لیکن یہ بندے ہی اتنے نالائق ہیں کہ اللہ کی اس محبت کو سمجھ نہیں سکے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح کن فیکون سے اللہ تعالیٰ مردے کو زندہ کرتے ہیں. اور دکھاتے ہیں نشانی میں یہ آپ کو بتاؤں گی، مجھے جو یہاں سے بات سمجھ آئی کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں انسان چھپاتا ہے اور بڑا انٹیلیجنٹ بنتا ہے کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن اللہ بھی کبھی کبھار اس کو ظاہر کر دیتے ہیں. جب اللہ کو کوئی بھی چیز ظاہر کرنی ہوتی ہے نا، اللہ کر دیتے ہیں. تو ہم کو اس بات سے کیا لینا چاہیے کہ اللہ نے جو مجھے اور آپ کو یہ نشانیاں دکھائی ہیں جس کو بھی، تو اس کے لیے یہاں پر یہ بات ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تو وہ اللہ ہیں کہ اللہ جو ہے وہ انسان کو وہ چیزیں دکھاتے ہیں کہ ایک تو یحیی اللہ الموتیٰ، ہم نے آپ سے کہا کہ زندہ کرتے ہیں، اور دوسرا اللہ یہ بتاتے ہیں کہ کچھ چیزیں تم چھپانا چاہو کہ بھی نا، وہ بھی اللہ ظاہر کر دیں گے اگر اللہ نے چاہا تو. یعنی اللہ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ مجھے اور آپ کو یہ کانشیس کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم اللہ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے. اللہ چاہے تو تمہارے پلان کو یوں چوپٹ کر سکتے ہیں، تمہارے پلان کو یوں کھول سکتے ہیں، تمہارے پلان کو
اس کی جگہ سے ہٹا سکتے ہیں۔ اللہ کی تو وہ شان ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ تم کو بتا رہے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ یہ سوچا نہیں تھا کہ بتائیں گے اور یہ مردہ بتا دے گا ہمارے بات کو کہ کس نے مارا، لیکن اللہ نے ان کو یہ کرشمہ دکھایا، یہ معجزات دکھایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ جو چھپا ہوا ہے اس کو بھی ظاہر کر سکتے ہیں۔ اس لیے بی کیئرفل۔ اور ہم دوسروں سے سب سے ڈرتے ہیں مگر ہم اللہ سے نہیں ڈرتے۔ اور اس کے بعد کیا آتا ہے کہ فرمایا ثم قست قلوبکم، پھر سخت ہو گئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک ہم کو انفارمیشن دی، ایک بتایا وہ فرعون کے بارے میں۔ یہاں پر جو بات ہوئی، اللہ نے ہم کو پہلے فرعون کے بارے میں اس طرح کی باتیں بتائی تھی، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک اور آیت سے یہ ساری چیزیں سمجھائیں، نشانیاں دکھائیں۔ وہ ایک معجزہ تھا فرعون کے دربار میں، پھر اس کے بعد جب فرعون کو اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا، اس کے بعد اب یہاں پر ایک گائے والا معجزہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے کیا ہیں کہ ثم قست قلوبکم، پھر سخت ہو گئے دل تمہارے، من بعد ذالک، یعنی اس بات کے بعد بھی تمہارے دل سخت ہو گئے۔ آپ سوچو انسان اتنا سخت ہو سکتا ہے؟ تو اللہ بتا رہے کہ اتنے بڑے واقعے کے پاس بھی جب تم نے قتل کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو کھول دیا، مردہ زندہ ہوا۔ یعنی اگر آپ سوچو اس پورے ایرا میں چلے جاؤ تو انسان تو ہکا بکا رہ جائے نا کہ یہ کیا ہوا کیا، یعنی تھوڑی دیر کے لیے تو شوق میں چلا جائے اور پھر اللہ کو سپریم اتھارٹی مان لے۔ لیکن ہم انسان ایسے ہے ہی نہیں، ہم بڑے ہی کوئی ذلیل لوگ ہیں، یعنی ہماری حرکتیں بڑی ایسی ہیں کہ ہم کو بات سمجھ نہیں آ رہی کہ اللہ یہ ساری چیزیں ہم کو بتا رہے ہیں کہ تمہارے دل تو پتھر ہیں، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت آگے آئے گا۔ اس بات کے بعد تمہارے دل تو پتھر ہو گئے، بس وہ کل حجارہ مانند پتھر کے اور اشد قسوہ، یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے۔ یہ ہم سب کو بات آ رہی ہے کہ ہم سب کتنی اللہ کی ناشکری کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ کس کس طریقے سے ہم کو کہاں کہاں بچاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نہیں مان رہے نا، تو اللہ ہم کو بتا رہے ہیں کہ تم کس طرح کے لوگ ہو کہ پتھر سے بھی زیادہ تم لوگ سخت ہو۔ اسی طرح وہ جاری کرتے ہیں اس سے نہریں، یعنی کچھ پتھر سے تو پھر بھی کبھی کبھار نہریں جاری ہو جاتی ہیں۔ وَإِنَّهَا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَّا يَشَقَّقُ، اور بے شک اس میں سے جو وہ شفیق ہے، وہ نکالتے ہیں اس سے پانی، یعنی جو اور سافٹ ہے وہ اس سے پانی نکالتے ہیں پتھر سے۔ سمجھ آئی؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ڈفرینٹ ٹائپس آف پتھر بتائے کہ وہ بھی تھوڑے سافٹ ہارٹیڈ ہوتے ہیں، وہ بھی اللہ کی آیتوں کو سمجھتے ہیں۔ یعنی یہ معجزہ دینے سے ایمان نہیں بنتا۔ اگر معجزہ دینے سے ٹائم بھی کچھ لوگ ڈر بھی جائیں گے تو ان کا پختہ ایمان نہیں ہوگا، یہ دوبارہ ویسے ہی ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے یہ چیز نہیں چاہتے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ ہم بہت پیورٹی کے ساتھ اللہ کو مانیں، اللہ کے معجزوں کو مانیں، اللہ کو سمجھیں، اللہ کی شان کو سمجھیں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اس سے تو پھر بھی پانی بہتا ہے۔ پہلے فرمایا کہ جاری ہوتی ہیں اس سے نہریں، پھر اللہ نے فرمایا کہ نکالتے ہیں اس سے پانی، اور وَإِنَّ مِنْهَا، اور بے شک اس سے لما يهبط من خشیت اللہ، یعنی اس سے وہ گر جاتے ہیں اللہ کے ڈر سے، پتھر گر جاتے ہیں اللہ کے ڈر سے، یعنی پھر بھی یہ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے آگے جھکتے ہیں، ڈرتے ہیں، پانی ہو جاتے ہیں، یعنی سافٹ ہو جاتے ہیں ان کے دل۔ یہ پتھر یعنی اتنا سخت چیز ہوتی ہے نا، لیکن وہ بھی ایسے ہو جاتی ہے اللہ کے حکم کو نہ ماننے کے بعد، ٹھیک ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَمَا اللَّهُ،
اور نہیں اللہ بغافل اما تعملون، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ غافل اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ تو دیکھیں اس ساری بات کا مقصد جو میں بتانے کا تھا کہ انسان اتنا سخت دل انسان ہے کہ اللہ اس کو اتنی باتیں بتا رہے ہیں، اتنے موقع دے رہے ہیں، لیکن اس کو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ اپنی منمانیاں کرتا ہے، معجزے نہیں مانتا، اللہ کی بات نہیں مانتا، اللہ کی شان نہیں مانتا، اللہ کی عظمت نہیں مانتا، اور اپنی مرضی سے زندگی گزارنے پر لگا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ جو ہرگز نہیں مانے گا تو پھر اس کے لیے عذاب بھی بہت بڑا ویٹ کر رہا ہے۔ تو کسی سے دیکھنے میں نہیں، کسی سے دیکھنا نہیں ہے کہ کون کتنا آگے بڑھا ہے۔ ہم کو اللہ کی ذات کو اپنے سامنے رکھنا ہے، اللہ کی ذات کی شان کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا ہے، اور اس طرح کہ اللہ نہ کرے کہ میں اور آپ اتنے پتھر دل ہو، لیکن ہماری حرکتوں کو دیکھ کے واقعی لگتا ہے کہ ہم بہت سخت دل ہیں۔ اتنا قرآن پڑھنے کے بعد بھی ہم اللہ کے آگے جھک نہیں رہے، ہم اللہ کی بات کو مان نہیں رہے۔ تو اللہ کرے کہ یہ جو آیت اللہ نے ہم کو سمجھائی، اللہ کرے کہ میں اور آپ ایسے نہ ہو، اور اگر اللہ تعالیٰ ہم ہیں تو ہم کو بدل دیجئے، ہم کو سافٹ کر دیجئے، اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کی طرف مائل کر دیجئے، اب ہم پر خاص رحمت رکھیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز کے لیے بہت معذرت خواہ ہوں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کل بہترین آواز کے ساتھ ہمیں کرنا نصیب کریں تاکہ آپ کو بھی میری بات اچھی طریقے سے سمجھ آ سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔